اب جب دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا تو خالد کو ایک آدمی نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا، اور اس نے یحوہ کا نام بھی لیا، تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ معلوم کرے گا کہ یحوہ نے یہ جادو کس طرح کیا تھا۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا اور اسے پتہ چلا کہ وہ مسلمان اہل قریش 3-4 سرکردہ یہودی یحوہ اور 2-3 اور یہودیوں کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، لیکن اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری ہو گیا تھا جیسے یہ لوگ جادوگروں سے ڈرتے ہیں۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی سرزمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو انتخاب کیا تھا۔ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑا دانش مند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان کا جادو کا وہم اگر پھیل گیا تو دوسرے قبیلے اس طرح متاثر ہوں گے۔ یہ یہودی اس قبیلے کا سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں، یہ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے اور اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر ہیں، اس سے بہت کچھ کہا، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ نے ان تمام مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کھلے آسمان تلے کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھیں اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور اس کے قبیلے کے چند ایک سرکردہ افراد کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی شفوف ملا دیا۔ پھر یہودیوں نے اپنے جادو کے کوئی شعبدے دکھائے۔ یحوہ نے اپنے حسن کا جادو چلایا۔ اس کا ذریعہ ایک رقص بھی تھا جس میں یہ یہودنے نیم برہنہ تھی، ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو حدورے سے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا پڑے تھے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہودنے بھی وہیں موجود تھی۔ یحوہ کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ اس نے لپک کر یحوہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان جنگ میں للکار کر اس کی شکست دی جائے، ایک یہودی نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کا اہم طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے غیر جنگی طریقوں سے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا اور اپنی ایک خادمہ سے کہا کہ یحوہ یہودن کو بلا لائے۔ یحوہ اتنی جلدی اس کے پاس آئی جیسے وہ اس کے بلاوے کے انتظار میں کہیں قریب ہی بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا، خالد نے یحوہ سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہاری جادوگرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ پسند نہیں آیا مجھے۔ میری بات غور سے سنو خالد۔ یحوہ اس کے قریب جا بیٹھی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو لیکن مسلمان تم میں عقل کی کمی ہے۔ تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا تلوار سے مارو، تیر سے مارو یا اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کی کوئی بھی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ یحوہ کے جسم کی خالد تپش محسوس کر رہا تھا۔ یحوہ اس کے اتنے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک بار یحوہ نے خالد کے چہرے کی طرف منہ موڑا تو اس کے روئی جیسے ملائم گال خالد کے گال سے جا لگے۔ خالد نے اپنے جسم میں بڑی پرلطف حرارت کی لہر دوڑتی محسوس کی، لیکن کسی خیال سے وہ ذرا پرے سرک گیا۔ آج 4 سال بعد جب وہ صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو اسے اپنے گال پر یحوہ کے وہ رخسار کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اس حد تک وہ خوش تھا کہ یہودن ان کے ساتھ تھی، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہ یحوہ اگر جادوگرنی نہیں تو اس کے سراپے میں کوئی جادو کا کوئی ضرور اثر ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں پھر حبیب بن عدی اور زید نہ آ گئے۔ لوگ اس کی بولیاں بڑھ چڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے انہیں بہت سے سونے کے عوض خرید لیا، اور یہ دونوں آدمی ان دونوں صحابہ کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر محمد کے پاس چلے جانے والے ان 2 آدمیوں کو اس طرح خریدا کہ اہل قریش کے خون کا انتقام لے جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکے کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، ان دونوں مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آ گیا کہ جو مہینہ جو گزر رہا تھا ہمارے دیوتاؤں عزا اور ہبل کا مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ ختم ہو لینے دو۔ اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین مسلمانوں کے خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں ہیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، حبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بھی اتنا ہی قریب سمجھا کرتا تھا جتنا انہیں اپنے قریب تم سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو، یہ بھول کر رہے ہو کہ یہ اب ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں
آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ، اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ نہیں، پردے کے پیچھے سے گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہندا کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر میرے سینے میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی۔ اگر ساری دنیا کا سونا میرے آگے لا کے رکھو گے تو بھی یہ دو مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گے۔ ابو سفیان، خالد نے کہا، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان میں یوں بولتی تو اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہندا کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ تمہارا ایک بھائی قید ہوا تھا، تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے تھے۔ آگ جو میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے نہ آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دیں؟ تم جاؤ خالد، ان دونوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ وہاں سے کھسک کر آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دو مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ملتا۔ مورخ ابن حسام کے حوالے سے اسے ایک جنگجو قبیلہ لکھا گیا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان دو مسلمانوں کو کس طرح پکڑا ہے؟ خدا کی قسم، اس آدمی نے کہا، کہو تم ہم ان مسلمانوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کو کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ یہ 6 تھے، اس شخص نے جواب دیا، ہم نے عہد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ آدمی مدینہ محمد کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے، پورے قبیلے کو مسلمان کریں اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہیں۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار سارجہ بن موغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے ان پر تم سن کر حیران ہو گئے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں کے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ سارجہ بن موغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینے سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکے لے جانا اور انتقام لینے والوں کو ہاتھیں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، رستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں ہاتھ کھول لیے، مگر وہ بھاگا نہیں اور اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نہتا کر رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا، ہم نے اس کے جسم کا کیما کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے، ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ اور تم خوش ہو؟ خالد نے اسے تنزیہ کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، اہل قریش اور اس کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 کے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمشار نہیں کیا جن کا دودھ انہوں نے پیا؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ولید کے بیٹے، اس آدمی نے کہا، کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 سے مار کھا کر آئے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں تھے۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد کے ہاتھوں میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلواریں نہیں چلتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چلی ہے؟ خالد نے پوچھا۔ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو ہمارے سردار سارجہ بن موغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا لیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو؟ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا۔ سارجہ بن موغیث کے قبیلے کے اس آدمی نے کہا، ہمارے پاس یہودی جادوگر آ گئے تھے، ان کے 3 جادوگرنیاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین پر سرکتی باہر آئی اور یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر باہر آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن زہریلی بھیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بن بناتی رہی۔ اسے یوحوا یاد آئی، وہ جادوگرنی تھی یا نہیں، اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے سارجہ بن موغیث کے اس آدمیوں کو منہ سے یوحوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔ مارکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تو مکے کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی اور
یہودیوں کے سردار نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، وہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح کی ہمدردی کا اظہار کیا تھا جیسے اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہوں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یحییٰ کو دیکھا، وہ اپنے گھوڑے کی ٹہلائی کے لیے آبادی سے باہر نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے یحییٰ مل گئی۔ یحییٰ کی مسکراہٹ نے اسے روک لیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی، ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، یحییٰ نے کہا۔ خالد کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی اور بولی، مجھے گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا تھا۔ خالد یوں گھوڑے سے اتر آیا جیسے یحییٰ کے جادو نے اسے اپنے گھوڑے سے زمین پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس نے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے، یحییٰ نے کہا۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم تمہیں یہیں اپنے ساتھ نہیں دیکھ سکو گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواریں، برچھیوں اور تیروں کی بوچھاروں کا مقابلہ کرنے والا خالد یحییٰ کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر یہودی ہمارا ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف تیر ہی انسان کے جسم سے پار ہو سکتا ہے؟ یحییٰ نے کہا۔ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر اور جرأی مردوں کی باتوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن کچھ پوچھ نہ سکا۔ یحییٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھولوں کی پنکھڑیاں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یحییٰ آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے وجود کے اندر لطیف سے جھٹکے محسوس کیے۔ اس کے گھوڑے نے پھر مارا تو خالد اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا، یحییٰ رہ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یحییٰ نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے ہلا دیا۔